دوستو، پہلی صدی ہجری ہو یا 14ویں صدی ہجری، ہر دور میں گستاخ رسول پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے ہر دور میں عاشق رسول بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو ان گستاخوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں اپنا نام روشن کر جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ہی عاشقان رسول کا ذکر کریں گے۔ نمبر 5، عامر شہید چیمہ۔ عامر شہید چیمہ وہ عظیم پاکستانی عاشق رسول ہیں جنہوں نے جرمنی کے گستاخ ہینریک براڈر کو واصل جہنم کیا تھا۔ عامر شہید دراصل جرمنی میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم تھے۔ جب ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلین پوسٹر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے، پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ ان کارٹونوں کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم پاکستانی طالب علم عامر چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہینریک براڈر پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں واصل جہنم ہوا۔ عامر چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے برلن میں جیل میں موجود عامر شہید پر 44 دن تک ذہنی اور جسمانی ٹارچر انہیں کرتے رہے اور ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر شہید چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کریں اور کہیں کہ وہ ذہنی مریض ہیں، دماغی طور پر درست نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ قدم مکس جذبات میں آ کر اٹھایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔ شہید عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی افیسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دہاڑا اور اس افیسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور روتے ہوئے کہا کہ اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے، مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین امیز گستاخی کی تو میں اسے بھی ایسے ہی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ عامر شہید چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے عامر شہید چیمہ پر بے انتہا تشدد کیا۔ عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ اسی دوران ان کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے، پھر ان بدبختوں نے ان کی شہرک کاٹ ڈالی۔ عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جستے حاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ بعد ازاں شہید کے آبائی گاؤں وزیرآباد میں ان کی تدفین کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ نمبر 4، ممتاز قادری۔ 2011 کا سال مسلمانوں پر ایسا کڑا گزرا ہے کہ اس وقت کے حالات اور واقعات سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ دین دشمن کفار اور شاطم رسول گروہوں نے بیک وقت اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گستاخانہ خاکے بنا کر ایک جلغار کر دی تھی۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف آئین پاکستان میں ناموس رسالت کے تحفظ پر مشتمل سکوں کو تبدیل کرانے پر زور دیا جا رہا تھا۔ اس دوران آسیہ نامی ایک عیسائی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا۔ موقع پر موجود لوگوں نے اس کو تھانے تک پہنچایا، اس ملونہ کی گرفتاری ہوئی، معاملہ عدالت تک پہنچا، انکوائریاں ہوئیں، بیانات ہوئے، بیانات پر جرح ہوئی، آسیہ مسیح پر جرم ثابت ہوا، عدالت نے اس کو قانون کے مطابق سزائے موت سنائی۔ ادھر اس وقت صوبہ پنجاب پر مسلط کیا گیا گورنر جس کا نام سلیمان تاثیر تھا، جو تنخواہ اور مراد تو پاکستان سے لیتا تھا لیکن وہ نوکری اہل مغرب کی کیا کرتا تھا، جس نے گورنر پنجاب ہوتے ہوئے آسیہ مسیح سے جیل میں جا کر ملاقات کی اور اس کو رہا کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ آسیہ کو گستاخی رسول کی وجہ سے جو سزا سنائی گئی وہ انسانیت کے خلاف اور بڑی ظالمانہ سزا تھی۔ اس کے علاوہ سلیمان تاثیر نے قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون 295C کو کالا قانون کہہ دیا تھا۔ قانون تحفظ ناموس رسالت پر اپنا آخری پیغام اس نے ٹویٹر پر جو لکھا وہ یہ تھا: مجھ پر توہین رسالت قانون کے سلسلے میں دائیں بازو کی قوتوں کے سامنے جھکنے کے لیے شدید دباؤ ہے، تاہم اگر میں اس موقف پر آخری شخص بھی رہ گیا تب بھی ایسا نہیں کروں گا، میں ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اس دوران ممتاز قادری جو کہ 2008 میں ایلیٹ فورس میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، وہ اس ملعون کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری کا تعلق ملک برادری سے تھا اور وہ پاکستان کی پنجاب پولیس کے کمانڈو یونٹ ایلیٹ فورس کے ایک سپاہی تھے۔ انہوں نے سلیمان تاثیر کے اس بیان پر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کو حصار مارکیٹ کے باہر سلیمان تاثیر کو 27 گولیاں مار کر اپنے سینے کی آگ گستاخ رسول کے خون سے بجائی، اور یوں گستاخ رسول زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ سلیمان تاثیر کو قتل کرنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً گرفتاری پیش کر دی۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت نے جج پرویز علی شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور اپنے فیصلے میں کہا کہ آپ نے جو کام کیا وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے، مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ عوامی رد عمل کے خوف سے ممتاز قادری کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو آپ معمول کے مطابق آرام کر رہے تھے کہ نیند سے بیدار کر کے بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ آپ نے سفید لباس زیب تن کیا اور واسکٹ پہنی جس پر پاکستانی پرچم کا بیج آویزاں تھا۔ ادھر پولیس کی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر پہنچی اور اہل خانہ سے کہا کہ غازی صاحب کی طبیعت خراب ہے، خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔
آپ کو پھانسی دینے کے لیے 4 بجے کا وقت طے تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور رجوا کھجوروں سے سحری کر کے روزہ رکھا، نماز تہجد ادا کی اور وقت مقرر سے قبل ہی پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ 29 فروری 2016 بروز سوموار صبح 4 بجے نعرہ ہائے تکبیر اور رسالت لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نمبر 3، غازی علم الدین شہید۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک علاقے کوچا چابک میں سوارا میں پیدا ہوئے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے فرنیچر سازی کا کام کرتے تھے۔ آپ تب منظر عام پر آئے جب لاہور کے ایک ناشر راج پال نے بدنامِ زمانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی تھی، جس پر مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرانے اور ناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناصر کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ حکومت وقت ملعون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ ملعون اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 29 مئی 1929 کو راج پال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ ملعون اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ غازی نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کے دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل طور پر پرسکون رہے، بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پہنچا، جس نے آپ پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیپ نامی انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے، اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شوہر آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا گیا۔ لیکن 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی گئی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو آپ مسکرا کر فرمائے، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے کئی گنا زیادہ سکون اور راحت کا باعث ہے۔ چنانچہ اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ غازی علم الدین شہید نے اپنے رشتہ داروں کو جو وصیت کی تھی وہ بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے تختہ دار پر چڑھ جانے سے وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کے حقدار ہوں گے، اور انہیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کرتے رہیں اور شریعت محمدی پر قائم رہیں۔ غازی علم الدین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلایا۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام ہندوستان کے کونے کونے سے رسول پاک کے سچے عاشق رسول کے آخری دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ترخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ آپ کی میت ان میں چھپ گئی۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں؟ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ آپ ایک نیک، بہادر، عادل اور سچے عاشق رسول حکمران تھے۔ آپ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کرک کے عیسائی حکمران رینالڈ نے ایک مسلمان قافلے پر حملہ کیا جو کہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس حملے کے دوران اس نے بڑی قتل و غارت گیری کی اور ایک مسلمان سے کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو جو تمہاری مدد کو آئے۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچے تو انہوں نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی۔ سلطان نے فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے ہتین کے مقام پر اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا، کیونکہ رینالڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادی بادشاہوں کے ساتھ، جو کہ اس وقت سلطان کے قیدی تھے، سلطان نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور جنگ کے اختتام کے بعد سلطان نے ان تمام قیدی بادشاہوں کو باعزت طور پر رہا کر دیا۔ لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے، جس کی وجہ سے سلطان نے اسے قتل کیا تھا۔ نمبر 1، حضرت واشی۔ حضرت واشی بن حرب وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو شہید کیا تھا۔
آپ مثلاً حبشی اور جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ غزوہ بدر میں سید الشہداء حضرت حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا تیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو اس انتقام کی بڑی جلدی تھی۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ تم میرے چچا کے قاتل کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آزادی کا نام سن کر وحشی فوراً تیار ہو گیا۔ میدانی جنگ میں صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سبا نے مبارز طلبی کی تو حضرت حمزہ اس کے مقابلے کو نکلے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی جو کہ ایک چٹان کی آڑ میں گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی حضرت حمزہ اس کو قتل کر کے ادھر سے گزرے تو اس نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے آر پار ہو گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ آپ کو اپنے چچا کی شہادت کا بڑا دکھ تھا، لیکن جب وحشی نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو معاف کر دیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا کرو اور میرے سامنے نہ آیا کرو، جس پر حضرت وحشی نے مکمل تعمیل کی اور پھر کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل میں ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو حضرت وحشی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، وحشی مسیلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ روانہ ہوئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسیلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا، سو حضرت وحشی نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے آر پار ہو گیا۔ جو کچھ کمی رہ گئی تھی اس کو ایک انصاری نے بڑھ کر پورا کر دیا اور یوں حضرت وحشی نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔